السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام اسٹوڈینٹس خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنا فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایڈس کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے، پہلے ہمارا لیکچر ہے، پہلی کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے سامنے جو ہے فیس بک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ فیس بک کا مونوگرام ہے۔ میں اس فیس بک کو اوپن کروں گا تو اس کے اندر ہم نے آج اپنا پیج بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ فیس بک پر پیج ہم نے کیسے بنانا ہے، پیج بنانے کا طریقہ آپ کو اس پہلی ویڈیو کے اندر سمجھایا جائے گا، اور اس پیج کے متعلق جتنی چیزیں ہیں سارے انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم ترتیب سے کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے، جب ہم فیس بک کو اوپن کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہ 3 لکیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں کونے میں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 لکیریں، ان کو میں نے کلک کر دینا۔ جب میں نے ان کو کلک کیا تو اس طرح کا انٹرفیس میرے سامنے آئے گا۔ تو یہ دیکھیے میرے سامنے پیج کا آپشن آیا ہوا ہے۔ بعض موبائل کے اندر یہ پیج کا آپشن ادھر اوپر ہی آ جاتا ہے، اس طرح کہ میرے موبائل میں آیا ہوا ہے، یہ اوپر ہی آیا ہوا ہے۔ لیکن بعض موبائل کے اندر یہ اوپر نہیں ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے۔ نیچے کہاں پر ہوگا، یہ نیچے دیکھیے، یہ سی مور کا آپشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سی مور کا آپشن آ رہا ہے، تو ہم نے اس سی مور کو دبانا ہے۔ اس کو جب ہم دبائیں گے تو نیچے اور جو فنکشن تھے وہ ہمارے سامنے اوپن ہو گئے۔ تو میرے موبائل کے اندر چونکہ اوپر تھا تو یہ سامنے آ گیا، بعض موبائل کے اندر نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اوپر نہ ملے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سی مور پر جانا ہے اور تو وہاں پر یہ پیج کا آپشن ہوگا۔ تو میں نے کیا کرنا ہے، پیج بنانا ہے، تو میں پیج پر کلک کر دیتا ہوں۔ یہ پیج کو میں نے انگلی سے ٹچ کیا، جب میں پیج کو انگلی سے ٹچ کروں گا تو اس طرح کا انٹرفیس میرے سامنے آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو یہ اگر میں نے نیو پیج بنانا ہے تو یہ کریٹ کا آپشن آ رہا ہے، تو اس کو میں کلک کروں گا۔ اس کو میں نے جیسے ہی کلک کیا تو اس طرح یہ آگے یہ والا انٹرفیس میرے سامنے آیا۔ تو اب میں نے چونکہ میں نے پروفیشنل پیج بنانا ہے تو دوسرے کے اوپر یہ سلیکٹ ہوا پڑا ہے، تو میں نے اب نیچے دیکھو، یہ نیچے نیکسٹ آیا ہوا ہے، نیکسٹ کو میں نے دبا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے نیکسٹ کو دبا دیا تو اب آگے یہ پوچھ رہا ہے کرے گا نیو پیج، جی ہاں میں نیو پیج بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ پہلے سلیکٹ ہوا پڑا ہے، نیچے سے نیکسٹ آ گیا، پھر اس کو دبایا۔ اب یہ جو آپشن آیا ہے یہاں پر ہم نے اپنے پیج کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب ہم اپنے پیج کا نام لکھیں گے، اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم اپنے پیج کا نام لکھیں تو سوچ سمجھ کر نام لکھیں، اور سپیلنگ کی کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ جب ہم ایک مرتبہ نام لکھ لیں گے تو پھر 2 مہینے تک ہم اس نام کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ 2 مہینے 60 دن تک ہم اس نام کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے سوچ سمجھ کر نام لکھنا ہے، جو بھی لکھنا ہے۔ تو اگر آپ کا پیج آن لائن قرآن اکیڈمی بنانا چاہتے ہیں تو اسی کے متعلق کوئی نام لکھ لیں جو آپ نے سوچا ہوا ہے، یا پھر آپ کوئی بزنس مین ہے، کوئی اور آپ کا کاروبار ہے، سیل پروڈکٹ کا کام کرتے ہیں، یا کوئی کورس وغیرہ کرا رہے ہیں گرافکس کا، ایڈیٹنگ کا، یا ایڈ کا، یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ آپ نے یہاں پر نام لکھنا ہے۔ تو میں یہاں پر جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں، آن لائن قرآن کے حوالے سے ہی میں لکھ لیتا ہوں۔ تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے نام ایک سوچا ہوا ہے الہدا، الہدا قرآن اکیڈمی، الہدا آن لائن بھی لکھ لیتے ہیں، آن لائن، ٹھیک ہے۔ اچھا نام جب آپ لکھ رہے ہیں تو ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ کیپٹل جو بھی ہے نا وہ بڑے لے کر آنا ہے۔ کیپٹل کہتے ہیں مثال کے طور پر الہدا کی جو اے ایل ہے، اس میں پہلا جو ورڈ ہے اس کو ہم نے بڑی اے بی سی میں لکھنا ہے، اس طرح ہدا میں ایچ کو ہم نے بڑا لکھنا ہے، آن لائن میں او کو بڑا لکھنا ہے، قرآن میں کیو کو بڑا لکھنا ہے، اکیڈمی میں ایک بڑا لکھنا ہے۔ تو یہ جو پہلا لفظ ہے اس کو کیپٹل بولتے ہیں، یہ ہم نے بڑا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نام لکھنے کے بعد تسلی کے ساتھ اس کو دیکھ لیں، جب تسلی ہو جائے کہ سپیلنگ کی بھی کوئی مسٹیک نہیں ہے، نام بھی ہمارا ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے اگلا سٹیپ پر جانا ہے۔ یہ نیچے نیکسٹ آپشن آیا ہوا، اس نیکسٹ کو دبا دینا ہے۔ جب ہم نیکسٹ کو دبائیں گے تو یہاں پر یہ کیٹیگری مانگ رہا ہے کہ آپ کا جو بھی کام ہے تو اسی کے مطابق آپ کوئی کیٹیگری یہاں پر ڈال دیں۔ مثال کے طور پر میں سوشل مطلب مارکیٹنگ کرتا ہوں یا سوشل میڈیا پر کوئی ورک کرتا ہوں،
تو یہ دیکھیے آٹومیٹک یہاں پر سوشل میڈیا ایجنسی لکھ کر آ گیا. اسی طرح میں کوئی مثال کے طور پر مارکیٹنگ کرتا ہوں, مارکیٹنگ, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو نیچے لکھ کر آ گیا مارکیٹنگ ایجنسی. اسی طرح کوئی اور ورک کرتے ہیں, کوئی اور کام کرتے ہیں, تو اسی سے ریلیٹڈ ہم نے یہاں پر کیٹیگری لکھنی ہے. تو میں ان کو ذرا ختم کر دیتا ہوں. تو میں آن لائن قرآن کے حوالے سے جو ہے میرا یہ پیج ہے, تو پھر میں اسی سے ریلیٹڈ یہاں پر لکھوں گا. میں لکھوں گا ایجوکیشن. اچھا, میں نے جیسے ای ڈی لکھا تو یہاں پر اس نے ہمارے سامنے کر دیا ایجوکیشنل کنسلٹینٹ, ٹھیک ہے. اس کو میں نے سلیکٹ کر لینا, اور پھر میں نے دوسرا یہاں پر لکھنا ہے ٹیوٹر ٹیچر, اس کو بھی سلیکٹ کر لینا ہے. اور تیسرا ہیلتھ بیوٹی, اس کو جو سلیکٹ کرنا ہے. قرآن کے حوالے سے جو ہے یہ 3 چیزیں آپ نے سلیکٹ کر لینی. اب میرے یہ 3 کیٹیگریز سلیکٹ ہو گئی. اب نیچے دیکھو یہ کریڈٹ کا آپشن آ گیا, میں اس کو کریڈٹ کو دبا دوں. جیسے میں نے کریڈٹ کو دبایا تو یہ اگلے سٹیپ کی طرف مجھے لے جائے گا, ٹھیک ہے. یہ اگلے سٹیپ کی طرف مجھے لے گیا. اب یہ دیکھو یہ بڑی چیز اہم ہے, یہ اصل چیز ہے. یہ آپ نے سوچ سمجھ کر کرنی ہے, یہ بہت اہم ہے, ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, سب سے پہلے یہ مختلف چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں, دیکھیے گا. یہ بایو میں کچھ لکھنا ہے, ویب سائٹ, ای میل, موبائل نمبر, یہ ساری چیزیں. تو بایو میں لکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے چلے جانا ہے چیٹ جی پی ٹی پر. اس کو بولنا ہے کہ میں آن لائن قرآن کے حوالے سے میں اپنا پیج بنا رہا ہوں, تو اس کے مطابق جو ہے مجھے کوئی بایو لکھ کر دے. تو وہ آپ کو پروفیشنل کوئی چیزی بایو لکھ کر دے گا. تو میں نے بھی کچھ بایو تیار کی ہوئی ہے, میں یہاں پر وہ پیسٹ کر دیتا ہوں. یہ میں نے آن لائن قرآن کے حوالے سے بایو کچھ لکھی ہوئی ہے. ہاں, آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے لے لینا. اگر وہاں پر نہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا, ٹھیک ہے. پہلے نمبر پر بایو لکھنی ہے ہم نے. بایو میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی میں آن لائن قرآن کی جو ہے نا, میری اکیڈمی ہے, اور میرے پاس یہ مختلف میرے پاس سروسز ہیں, نماز ہے, قرآن ہے, ناظرہ ہے, حفظ ہے, دعائیں ہیں, احادیث ہیں, اور مختلف جتنی سروس ہیں. اور آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ پہلے 3 دن یا 4 دن 5 دن جو ہے میں فری کلاس دوں گا. یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہے بایو کے اندر. اچھا, آگے ہے ویب سائٹ. اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے تو یہاں پر لکھ لینا, تو اس کو چھوڑ دیں. آگے ہے ای میل. ای میل آپ کا جو بھی ہے, میرے عمیر سلیم کے نام سے ای میل ہے, میں اس کو لکھ لیتا ہوں. آگے فون نمبر, ایک ہوتا ہے موبائل نمبر, ایک ہوتا ہے فون نمبر, جیسا کہ پیٹ سیل کا ہوتا ہے. اگر پیٹ سیل وغیرہ کوئی نمبر ہے تو ٹھیک, وغیرہ پھر آپ یہاں پر اس طرح لکھ سکتے ہیں 0392 لگانا ہے, کیونکہ ہمارا جو کنٹری کوڈ ہے وہ 92 ہے. 92 کے بعد صفر نہیں آئے گا. 0300 730 76 71. یہ میں نے اپنا موبائل نمبر ڈال دیا, تو اس نے اس کو لے لیا, ٹھیک ہے. آگے ایڈریس میں میرا جو ایڈریس ہے وہی ہم ڈالیں گے. آپ کا جو آپ نے وہی ڈالنا ہے. یہ میرا ایڈریس ہے, یہ میں نے اپنا ایڈریس ڈال دیا. ضلع ہمارا ملتان, یہاں تک ہو گیا. آگے سٹی ٹاؤن, یہاں پر آپ نے اپنا ضلع لکھنا ہے, تو ضلع لکھیں گے تو خود آپ کے سامنے وہ لے کر آ جائے گا. میرا ضلع ملتان ہے, سوری اس میں مسٹیک ہے, ضلع ملتان. یہ ملتان میں نے لکھا, تو یہ دیکھیے اس نے جو بھی ملتان ہے وہ سامنے کر دیے. ایک تو ملتان پاکستان, ملتان یہ پنجاب والا ملتان ہے ہمارا. یہاں تک اوکے ہو گیا. یہ چیزیں ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنی ہے ساری. اور آگے اسی طرح یہ زپ کوڈ لکھنا ہے. زپ کوڈ کیا ہوتا ہے, آپ جس سٹی یا شہر کے اندر رہ رہے ہیں, گوگل پر جائیں گے. چلے میں چلا جاتا ہوں. یہ گوگل پر میں چلا گیا. میں یہاں پر لکھوں گا جو بھی ہمارا شوج آباد ہے, تو میں یہاں پر لکھوں گا. یہ دیکھیے شوج آباد زپ کوڈ پر لکھا ہوا ہے. یہ آگے لکھ کر آ گیا 59220. 59220 ہمارا یہ زپ کوڈ ہے. میں نے یہاں پر وہی لکھ دینا ہے 59220. ہمارے ملتان کا یہ زپ کوڈ ہے. آپ کا اپنے جو بھی آپ کا شہر ہے, آپ نے اسی کے حوالے سے جو ہے پھر یہاں پر یہ چیزیں لکھنی ہیں, ٹھیک ہے. ویڈیو کافی بڑی ہو گئی ہے, میں ایسا کرتا ہوں اس کا دوسرا سٹیپ بنا لیتا ہوں. اس کو یہیں پر سٹاپ کر دیتا ہوں.
اس کا دوسرا پارٹ میں پھر ابھی بنا لیتا ہوں وہ پھر